بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن کاموں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ وضو کے فرائض کیا ہیں؟ وضو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ وضو کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ اور وضو کا متبادل تیمم ہے، اور وضو کے دوران یا وضو کے اعمال میں سے جو پاؤں دھونا ہے اس میں اس کے موضوع پر مسح کا حکم، اور پھر ایسے ہی جو اپنا پٹی وغیرہ پر مسح کا حکم، یہ ساری تفصیلات ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہے کویسچن کہ وضو کن کاموں کے لیے ضروری ہے؟ بتائیے جی، کن کاموں کے لیے ضروری ہے؟ نماز کے لیے، طواف کے لیے، یہ نظر ہی نہیں آ رہا، ہلکا ہے، اب دوبارہ تو نہیں لکھنا پڑے گا، آگے چلیں اس کے ساتھ بلیک کے ساتھ۔ نماز کے لیے اور طواف کے لیے۔ نمبر 3 ہے قرآن مجید کو نہیں چھونے کے لیے۔ پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، پڑھا بغیر وضو کے بھی جا سکتا ہے۔ اگر کسی آدمی کا وضو نہیں ہے تو قرآن مجید کی وہ تلاوت کرنا چاہے تو تلاوت کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کو چھونے کے لیے جو مصحف شریف ہے، قرآن مجید جو لکھا ہوا ہے، اس کو اگر ہاتھ لگانا ہے، کیری کرنا ہے، اٹھا کے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پر کرنا ہے، صفحہ پلٹنا ہے، تو پھر وضو ہونا شرط ہے۔ لکھنے کے لیے، قرآن پاک لکھنے کے لیے بھی وضو شرط ہے کہ اگر وضو نہیں ہوگا تو لکھنا اس سے ٹھیک نہیں ہوگا، الا یہ کہ ہاتھ نہ لگے کاغذ کو، جیسے کوئی آدمی یوں لکھ دے الحمد للہ، اب دیکھو ہاتھ میرا ادھر نہیں لگ رہا، اگر ایسے لکھوں گا تو پھر وضو ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال یہ چند چیزیں ہیں جس کے لیے۔ اچھا، اب ہم نے قرآن مجید کو چھونے کے لیے کہا، اور کس کو کہا جی؟ مصحف شریف جو ہے اس کو چھونے کے لیے۔ لہذا اگر کوئی ڈیجیٹل کاپی ہے قرآن مجید کی تو اس موبائل کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہوگا؟ موبائل کے اندر قرآن مجید ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے وضو چاہیے؟ نہیں، اس کے لیے وضو نہیں چاہیے۔ اچھا، اس کو کھولنے کے لیے قرآن مجید کو، اس کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے۔ اس کا پیج آگے پیچھے کرنے کے لیے، اس کے اوپر انگلی پھیرنے کے لیے، تو قرآن مجید کو تھوڑی انگلی لگا رہے ہیں ہم، سکرین کو چھوا جا رہا ہے نا، اور اندر جو قرآن مجید کے حروف ہیں جو تصویر کی شکل میں اندر سیو ہیں، وہ بھی ایک ڈیجیٹل فارم ہے، ہارڈ کاپی نہیں ہے اس کا، نہیں کہ نا، اس کے سالڈ فارم کے اندر وہ نہیں ہے، اس لیے اس کو قرآن مجید کو چھوا جا سکتا ہے، اور موبائل کے اندر، اور اس کو پیج کو آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے، اور سکرین کو ٹچ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ان کاموں کے لیے وضو ضروری ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ چلیں آگے، چلیں۔ ویسے تو نماز میں آ گیا، ویسے تو ہر قسم کی نماز میں وہ آ گیا، البتہ یہ ہے کہ نماز جنازہ اگر نکل رہی ہو، فوت ہو رہی ہو، کہ اس کے وضو کرتے کرتے اسلام پھر جائے گا، نماز پوری ہو جائے گی، تو پھر اگر کوئی شخص تیمم کر کے اس میں شریک ہو جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ایسے ہی عیدین کی نماز کے لیے بھی اس کی گنجائش ہے۔ لیکن جمعہ کی نماز یا فرض نماز کسی آدمی کی قضا ہو رہی ہے، اور یہ اندیشہ ہے کہ اگر وضو کروں گا تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا یا جمعہ کی نماز ادا ہو جائے گی، تو چونکہ اس کا متبادل موجود ہے، قضا نماز کی بھی موجود ہے قضا، اور جمعہ کے بعد ظہر بھی موجود ہے، تو اس لیے ان کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا، وضو کر کے ہی پڑھیں گے۔ اگر مل جائے تو فبہا، نہیں ملے گی تو پھر ہم اس کی قضا یا پھر ظہر کی نماز کو پڑھ لیں گے۔ چلیے جی، وضو کا چیپٹر الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اس میں ہم نے معذور کے حکم بھی بتا دیا تھا نا، کہ جس کو ریپیٹڈ قسم کا کوئی پرابلم پیش آ رہا ہو، گندگی کے بار بار نکل رہی ہو، تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ وہ پوری نماز کے لیے ایک دفعہ وضو کر لے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے کر چکے ہیں نا، اگلی نماز کے لیے دوبارہ وضو کرے گا وہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے جی غسل۔ تو بے وضو کو کہا، یہ جو حکم نجاست ہے نا، نجاست کی 2 قسمیں ہیں،
ایک حقیقی اور ایک حکمی. حقیقی نجاست سے کیا مراد ہے کہ جو ظاہری طور پر دکھائی دیتی ہے نا، ٹینجیبل ہے، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، ہاتھ لگ جاتا ہے اس کو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ گندگی ہے، اسمیل بھی اس کی آتی ہے، رنگ بھی اس کا دکھائی دیتا ہے گندگی کا. اور حکمی نجاست بالکل اس سے الٹ ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، پتہ نہیں چل رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. اور حکمی نجاست کو حدث بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کا ایک حصہ ہے حدث اصغر، یعنی بے وضو ہونا. اب بے وضو ہونا جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ شخص وضو کے ساتھ ہے یا وضو کے بغیر ہے، کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا اس کا. اچھا، بے وضو ہونا جو ہے اس کے احکام ہم نے سر پڑھ لیے کہ وضو کیسے کرنا ہے، کن کاموں کے لیے ضروری ہے، کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن باتوں سے نہیں ٹوٹتا. پھر اس کا متبادل تیمم ہے، اگر کسی آدمی کے پٹی بندھی ہوئی ہو تو پھر کیا کرنا ہے، موضوع پر مسح کیسے کرنا ہے. یہ سارے ہم نے چیپٹر وضو کے مکمل کر لیے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے حدث اکبر. غسل بے غسل ہونا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یا غسل واجب ہونا. اگر کسی آدمی پر غسل واجب ہے تو اس کے احکام کیا ہیں جی؟ اوپر سے کر لو اس کو، یہ کہہ رہے ہیں اوکے. اچھا کافی ہے جگہ، چلیں کلیئر ہو رہا ہے جی. یہ بے غسل ہونا یعنی غسل کا واجب ہونا. اب اس کے احکام پڑھیں گے، یہ احکام ہم سارے کر چکے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ پھر اس کے بعد اس کی طرف جائیں گے. غسل کے فرائض کتنے ہیں جی؟ کون کون سے؟ صابن، تولیہ، تیل، ہاں ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم. بالکل جی بالکل، جگہ خشک نہ رہے، یعنی غرغرہ کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم کو دھونا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. یہ 3 غسل کے فرائض ہیں. غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ غسل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں. ٹھیک ہے، اگر گندگی کہیں جسم پر لگی ہوئی ہے تو اس کو صاف کر لیا جائے، دھو لیا جائے اور استنجا کر لیا جائے. پھر نماز والا وضو کیا جائے. نماز والا وضو کیا جائے. نماز کے لیے جیسے وضو کرتے ہیں، یعنی کلی بھی کر لی، ناک میں پانی بھی ڈالیا، چہرہ بھی دھو لیا، دونوں بازو بھی دھو لیا، سر کا مسح بھی کر لیا، پاؤں بھی دھو لیے. پھر اس کے بعد پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا. ٹھیک ہے، اس میں پہلے سر دھو لیا جائے، پھر دایاں اور بایاں، یا پہلے دایاں پھر بایاں اور آخر میں سر دھو لیا جائے. یہ اس طریقے سے جو بھی طریقہ اختیار کر لیا جائے سارے ہی ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے جی. 1 منٹ، یہ غسل کا سنت طریقہ بھی ہو گیا جی. شاور لگا ہوا تو پہلے دایاں کندھا نیچے کر لیں، اس کو دھو لیں، پھر بایاں کندھا دھو لیں، پھر سر کو دھو لیں، یا پہلے سر کو آگے کر کے اس کو دھو لیں، پھر دایاں کو دھو لیں، پھر بایاں کو دھو لیں. ایزی. نہیں گیلا تو ہو ہی جانا ہے نا، چھینٹے تو پڑنے ہی ہیں، لیکن آپ دھو رہے ہیں ایک حصے کو، پھر دوسرے کو دھو رہے ہیں، پھر تیسرے کو دھو رہے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے نا. تو شاور کے اندر یہ نہیں ہے کہ پاسبل نہیں ہے کہ سنت پر عمل نہ کیا جا سکے. شاور لیتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ یہ مشکل ہے کہ آپ یہ کام کر نہیں سکتے. نہیں سمجھے بات یار؟ یہ شاور لگا ہوا ہے، اگر آپ اپنا یہ والا حصہ دھوئیں گے تو یہی والا دھل رہا ہے نا، چھینٹے پڑتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، سر دھو رہے ہیں نیچے کر کے سر دھو لیں، ادھر والا دھو رہے ہیں ادھر والا دھو لیں. جی ہاں جی، دونوں طرح سے سنت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہو گیا جی غسل کا سنت طریقہ. غسل واجب کن باتوں سے ہوتا ہے اور غسل کن کاموں کے لیے ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، موجبات غسل. غسل واجب کرنے والی باتیں. پورا کر لیں گے، پاؤں سمیت کر لیں گے. احادیث میں آتا ہے کہ بعض موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں نہیں دھوئے. ٹھیک ہے نا، اور اس سے مراد یہی ہے کہ جب اگر پانی زمین میں کھڑا ہو رہا ہے اور پاؤں کے اندر چھینٹے زیادہ پڑ رہے ہیں یا پاؤں ڈپ ہو رہے ہیں اس پانی کے اندر، دین پاؤں جو ہے وہ باہر نکل کے دھونے چاہیے. لیکن جیسے ہمارے سینیٹیشن کا سسٹم ہے
کہ پانی ویسے ہی سارا جو ہے وہ سیوریج ہو جاتا ہے, ڈرین ہو جاتا ہے, تو اس لیے پاؤں بھی دھوئے جانے ساتھ. جی جی ہاں جی یہی میں بتایا نا, میں نے بتایا, اور حدیث بھی بتائی میں نے آپ کو, حدیث مبارکہ بھی بتائی میں نے آپ کو, اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ پاؤں پانی جمع ہوتا تھا نا, ایسے واش روم نہیں تھے جیسے آج کے واش روم ہے, پانی جمع ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں پاؤں اس میں ڈوب رہے ہیں, صحیح ہے, پورا پاؤں ڈوب رہا ہے یا کچھ پاؤں ڈوب رہا ہے, پانی تو بہرحال اس طرح سے نہیں تھی اتنی صفائی والا یا اتنے سینیٹیشن سسٹم کے ڈرین ہو جائے فوری طور پہ, ماربل لگا ہوا ہے, ٹائلیں لگی ہوئی ہیں اور پانی جو نا فٹافٹ جا رہا ہے, ایسا نہیں تھا. تو اس لیے یہی بہتر ہے اگر آج بھی کسی کی ایسی سچویشن ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ بعض حدیث میں پاؤں دھونے کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں بھی ساتھ دھو لیے, تو وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ایسی جگہ تھی جہاں پانی پاؤں کے اوپر نہیں رک رہا تھا, تو اس لیے ساتھ ہی پاؤں بھی دھو لیے آپ. ہاں طریقے تو دونوں ٹھیک ہیں, لیکن اب یہی ہے کہ دھو لیے جائیں, اب یہی ہے کہ دھو لیے جائیں, ساتھ ہی دھو لیے جائیں, کیونکہ اب وہ والی پرابلم ہے نہیں اس وجہ سے, ٹھیک ہے جی. اچھا, غسل کن باتوں سے واجب ہوتا ہے؟ دو چیزیں تو خواتین کے ساتھ خاص ہیں. مینسس سائیکل جب ختم ہوتا ہے, جس کو عربی زبان میں حیض کہا جاتا ہے, اس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی کم از کم ڈوریشن جو ہے وہ 3 دن ہے مینسز کی. 3 دن سے کم اگر بلیڈنگ ہے اور پھر اس کے بعد بلیڈنگ ختم ہو چکی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مینسز نہیں تھا. اگر ان دنوں کی نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں تو وہ نمازیں قضا کرنی پڑیں گی, اور اس کی میکسیمم مدت 10 دن ہے. اگر کسی خاتون کو بلیڈنگ شروع ہوئی ہے اور وہ 10 دن سے بھی اوپر جا رہی ہے, تو 10 دن تو اس کا مینسس سائیکل ہے, 10 دن کے بعد کا بیماری کا خون ہے, اس کو عربی زبان میں استحاضہ کہا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تقریباً 11 خواتین کا نام آتا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جن کی یہ کمپلینٹ جنہوں نے آپ کے سامنے رکھی, اپنی یہ درخواست کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا استحاضہ رہتا ہے, اوور بلیڈنگ ہوتی ہے, تو اس کے اندر وہ کیا کریں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ وضو کرو, نماز پڑھو. بس جو روٹین کے ایام میں حیض ہیں ان کے دنوں میں نماز چھوڑو, اور آگے اور پیچھے سارا جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہی اور طہارت کے ساتھ بھی رہو, تمہارے اوپر وہ ناپاکی والے ٹائٹل نہیں لگے گا, ٹھیک ہے جی. اچھا, اور دوسرا ہے نفاس, آفٹر ڈلیوری بلیڈنگ جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پوسٹ ڈلیوری اپنا جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے. اس کی کم سے کم مدت کوئی نہیں ہے, اور زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے, 40 دن سے زیادہ نہیں ہوتی, لیکن ہمیشہ 40 دن ہی نہیں ہوتی. یہ ایک مسکنسیپشن ہے جس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. کم بھی ہو سکتی ہے, 10 دن پہ ختم ہو سکتا ہے, 20 دن پہ ہو سکتا ہے, 15 دن پہ ہو سکتا ہے, 30 دن پہ ہو سکتا ہے, منیمم اس کی کوئی مقدار نہیں ہے دنوں کی. اسپیشلی سی سیکشن جب کیا جاتا ہے, سیزیرین کیا جاتا ہے, تو اس میں بہت ساری کلیننگ جو ہے وہ ویسے ہی کر دی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ وہ اوپن ہو رہا ہوتا ہے, تو اس لیے اس کے اندر نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہے وہ اس کی بلیڈنگ کی ڈوریشن جو ہے نا وہ بہت کم ہو جاتی ہے, 40 ڈیز نہیں رہتی, اس سے کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے اگر کوئی, میں اس لیے یہ مسئلہ بتا رہا ہوں کہ بلا وجہ بھی یہ غفلت پائی جاتی ہے کہ نمازیں پڑھی تھی نہیں ہیں, 40 دن ہو گیا ایسے چھوڑا ہوا ہے نماز کو, کہ ٹھیک ہے جی وہ چلا پورا ہوگا, چھلا پورا ہوگا تو پھر ہی نمازوں کو شروع کریں گے. یہ رانگ ہے, شرعن ٹھیک نہیں ہے, یہ یعنی گناہ کی بات ہے. اور جو زائد دنوں کی نمازیں رہ جائیں گی ان نمازوں کی قضا اس کے اوپر ضروری ہے, وہ اپنا دیکھا جا سکتا ہے, اس کو مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تیسرا ہے جی اپنا ویٹ ڈریم جسے کہہ دیا جاتا ہے, نائٹ فال بھی کہہ دیا جاتا ہے, رات کو سوتے ہوئے میں یعنی احتلام عربی زبان میں سے کہا جاتا ہے. یہ مردوں کو بھی ہو سکتا ہے اور خواتین کو بھی ہو سکتا ہے. بعض احادیث میں خواتین نے بھی یہ سوال آپ کے سامنے پیش کیا ہے, تو اس لیے وہاں پر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. تو اگر سائن ہوں صبح اٹھنے کے بعد جسم پر, کپڑے پر نشانات ہوں, تو خاتون ہو یا مرد ہو, ان دونوں کو اگر یہ احتلام نائٹ فال ہوتا ہے تو اس کو غسل کرنا ضروری ہے, اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا. کیسے زیادہ سپیڈ ہے؟ لکھ کر چل رہا ہوں.
چلیں سلو ہو جاتے ہیں. نہیں سلو کرنا کیسے یہ نہیں سمجھ آ رہا مجھے. بار بار کہوں اس بات کو؟ تھوڑا ہے انٹریکشن کر لیں. اچھا جی اچھا یہاں سے سمجھ آ گیا جی آپ کو حدث اصغر اور حدث اکبر اور حکمی نجاست. دوبارہ پیچھے سے چلتے ہیں کہ نجاست اور ناپاکی جو ہے یہ کتنی طرح کی ہوتی ہے جی؟ دو طرح کی, حقیقی اور حکمی. ٹھیک, حقیقی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ٹینجیبل جو ہوتی ہے, فزیکل ایگزسٹ کرتی ہے وہ چیز, گندگی کا پتہ چلتا ہے, دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے, اسمیل آنے سے پتہ چل رہا ہے, اس کا کوئی ویٹنس یا فزیکل اس کا کوئی باڈی ہے, اس کی پارٹیکلز ہیں اس کے, جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہاں یار یہ خون لگا ہوا ہے, یہ پیشاب لگا ہوا ہے, یہ پخانہ لگا ہوا ہے, یہ گوبر لگا ہوا ہے, شراب لگی ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں. اس کو پاک کرنے کا طریقہ ایک میتھڈ ہے باقاعدہ مختلف قسم کے, جس کے ذریعے سے اس کو پاک کیا جائے گا, یہ لیٹر آن ہم ڈسکس کریں گے. اور دوسری گندگی ہے حکمی, جس کو حدث بھی کہہ دیا جاتا ہے. کیا کہہ دیا جاتا ہے جی؟ حدث بھی کہہ دیا جاتا ہے. اور اس حدث کی دو قسمیں ہیں, اصغر اور اکبر, چھوٹا اور بڑا. چھوٹے سے کیا مراد ہے؟ بے وضو ہونا, چھوٹی ناپاکی ہے یہ. تو چھوٹی ناپاکی کب لاحق ہوتی ہے؟ جب جسم سے کوئی گندگی خارج ہوتی ہے, پیشاب, پخانہ, ہوا کا خارج ہونا, یا خون کا نکل کر بہنا, بہنے کی مقدار خون کا نکلنا, نیند کی حالت کے اندر انسان کی ایسی حالت ہو جانا, بے ہوشی کی حالت میں ایسا انسان کا ایسی سچویشن میں چلے جانا جس کی وجہ سے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی, کوئی گندگی نکلی یا نہیں نکلی, یا ایسے ہی کوئی اب نارملٹی کا کوئی ایپیسوڈ آ گیا کوئی ہلکا پھلکا, اس کی حالت کے اندر جو ہے وہ گندگی کا انسان کو شعور نہیں ہوتا. تو یہ قے کا آنا, ٹھیک ہے نا جی, قے آ گئی منہ بھر کے, اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. ہوا کا خارج ہونا, اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. یہ چند باتیں وہ ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو کے فرائض 4 بتائے تھے آپ کو, چہرے کا دھونا, دونوں بازوؤں کا دھونا, اور سر کا مسح کرنا, چوتھائی سر کا, اور دونوں پاؤں کو دھونا. یہ 4 فرض ہیں وضو کے. اور سنت طریقہ بھی بتایا تھا. کیا جی؟ بسم اللہ پڑھی جائے, نیت کی جائے, اور 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کو دھوئیں پہلے, پھر کلی کریں 3 دفعہ, مسواک کریں, ناک میں پانی ڈالیں, ناک کو چھنکیں, پھر پورے چہرے کو 3 دفعہ دھوئیں, دونوں بازوؤں کو 3 دفعہ دھوئیں, پورے سر کا مسح کریں, کانوں کا مسح کریں, دونوں پاؤں کو دھوئیں, داڑھی کا خلال کریں, انگلیوں کا خلال کریں. داڑھی کا خلال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یوں انگلیاں ڈال کے نکالی جائیں گی, ٹھیک ہے جی, اور ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال یوں کیا جائے گا. اور پاؤں, یہ جیسے پاؤں کی 5 انگلیاں ہیں تو یوں اس کے اندر چنگلیا کے ساتھ یوں اندر سے گزاری جائے گی انگلی. یہ انگلیوں, پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہے. اور پے در پہ تسلسل کے ساتھ وضو کرنا, بیچ میں گیپ نہ آئے. ایک عضو کو دھونے کے بعد خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو لیا جائے, لیکن اس کا سٹیٹس سنت کا ہے, فرض یا واجب نہیں ہے. لہذا اگر کسی ریزن سے کسی آدمی نے پہلے چہرہ دھویا, پھر کچھ دیر کے بعد پاؤں دھو لیے, ہاتھ دھو لیے, بازو دھو لیے, سر کا مسح کر لیا, بیچ میں گیپ آ گیا کہ چہرہ خشک ہو گیا تھا, تو اگر تو درمیان میں کوئی وضو توڑنے والی بات پیش نہیں آئی تو وضو ہو جائے گا, اس کا وضو اس کا ٹھیک ہے. ہاں, داڑھی کے خلال نہیں کیا وضو تب بھی ہو جائے گا. اور اس طرح کا کوئی سوال؟ تو یہ ہوا ترتیب کے خلاف. جو سیکوینس ہے, جو ترتیب ہے شریعت نے بتائی ہوئی, اس کے الٹ ہو گیا. تو ترتیب کے الٹ ہونے سے بھی وضو ہو جاتا ہے. ترتیب کے ساتھ وضو کرنا سنت ہے, نہیں اس کو ترتیب کو قائم کرے گا تو خلاف سنت ہو جائے گا. عادت بنانا اچھا نہیں ہے, لیکن اگر کہیں غلطی سے ہو گیا, کسی مجبوری کی وجہ سے ہو گیا, تو نماز کے لیے وضو اس کا بہرحال ویلڈ ہے, وہ ٹھیک ہو جائے گا, وہ نماز پڑھے گا اس کے ساتھ اپنی نماز. ہاں وہ ٹھیک ہے, وضو تو ہو جائے گا نا. یہی تو اسٹیٹس میں نے بتایا کہ وضو ان کا بھی ٹھیک ہے, سنت کے مطابق نہیں ہے, سنت کے خلاف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایسے وضو نہیں کرتے تھے جیسے یہ لوگ پاؤں سے شروع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ لاجک کو سامنے رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو جی پاؤں پہلے گندے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے پہلے پاؤں کو صاف کر لو, پھر تاکہ صفائی آگے چلے. اہل تشیع جو ہیں, ان کے ہاں لاجک کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. بہت سارے احکام کے اندر بلا وجہ کی لاجک کو سیڑھی ہوئی ہے, جہاں پر واضح سنت بھی نظر آتی ہے وہاں پر بھی لاجک پہ چل پڑتے ہیں.
خاص طور پر اہل سنت والجماعت کے اگینسٹ زیادہ ان کا رویہ ہوتا ہے. پھر دوبارہ جب پتہ چلے گا تو پھر قضا کرے گا نماز بھی اور نہائے گا, پھر دوبارہ پڑھنی پڑے گی نماز. یعنی بعد میں پتہ چلتا ہے, اس کو چینج کرتے وقت اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو نشان بھی ہے اور یہ اندازہ پہلی رات کا یاد نہیں ہے, تو ٹھیک ہے وہ تو مجبوری کی وجہ سے اس کا ہو گیا, لیکن اب دوبارہ پڑھنی پڑے گی نماز کو غسل کر کے, اور غسل بھی کرنا پڑے گا, اس کو غسل چھوڑے گا نہیں وہ. نہیں, جان بوجھ کے کرنے پر گناہ ہوگا, جو پتہ ہی نہیں چلا, جس چیز کا خبر ہی نہیں ہوئی جس بات کی, اس کے اوپر تو گناہ نہیں ہوگا نا. ہاں, غسل کو لیٹ کرنا اچھی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ جنبی والے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے, ٹھیک ہے. اور ہاں, تو تاخیر کرنے کے اندر اگر تو نماز پڑھ چکے ہیں اور اگلی نماز کا وقت ابھی داخل نہیں ہوا, تو یہ والی تاخیر کی مارجن ہے اس کا. جیسے عشاء پڑھ کے ضرورت پڑی ہے, غسل فرض ہوا ہے اور فجر تک ڈیلے کر سکتا ہے, لیکن جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہو پھر اس کو چاہیے کہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے نا وہ پاکی اختیار کرے, پہلی بات یہ. اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کھانا پینا پڑ جائے, تو اگر ظاہری طور پر گندگی اس کے ہاتھوں کو نہیں لگی ہوئی, ٹھیک ہے نا جی, تو وہ یعنی وہ کوئی چیز بھی کھا سکتا ہے. زیادہ بہتر ہے کہ وہ ہاتھ بھی دھو لے, کلی بھی کر لے, اور پھر کسی بھی چیز کو پانی پینا ہے استعمال کرنا. یہ سحری کا وقت بھی آ جاتا ہے بس اوقات رمضان المبارک میں, یہ غسل واجب ہے اور ادھر سے سحری کا وقت بھی کم ہے اور غسل بھی واجب ہے, تو سحری پہلے کرے گا, منہ ہاتھ دھو کے کلی کر کے سحری کر لے اور غسل بعد میں کر لیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, غسل کا طریقہ بھی ریپیٹ کر دیتے ہیں. تو غسل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں گے, اگر جسم پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو صاف کریں گے, اور استنجا کریں گے. پھر اس کے بعد نماز والا مکمل وضو کریں گے. وضو کا طریقہ بھی جیسے ہم نے ریپیٹ کیا, وہ سارا وضو کریں گے. اسی وضو کے دوران 2 فرض جو ہیں غسل کے وہ پورے ہو جائیں گے. غسل کے 2 فرض ادا ہو جائیں گے, ناک میں پانی ڈالنا اور غرغرہ کرنا, یہ اس کے ساتھ ہی ادا ہو جائے گا. صرف اب ایک فرض رہ گیا نا پورے جسم کو دھونے والا, تو وہ پورے جسم کو دھونے کی 2 ترتیبیں آتی ہیں سنت میں. ایک یہ کہ پہلے صرف سر دھو لیا جائے, پھر دایاں حصہ اپنے جسم کا, اور پھر بایاں حصہ دھو لیا جائے. اور ایک طریقہ یہ کہ پہلے دائیں سے شروع کر لیا جائے, دایاں دھو لیا جائے, بایاں دھو لیا جائے, اور آخر میں سر کو دھو لیا جائے. بالکل ایسے ہی ہے. کیسے نہ کرے؟ غسل تو ہو جائے گا نا. ابھی ہم کیا بتا رہے ہیں اور پہلے کیا بتایا تھا, ان دونوں چیزوں میں فرق کریں. پہلے ہم نے اس کے فرائض بتائے تھے, اب ہم کیا اس کا بتا رہے ہیں, سنت طریقہ بتا رہے ہیں. سنت طریقے کا مطلب ہے کہ پریفریبل یہ ہے کہ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے, لیکن اگر ہو اس طرح جائے تو فریضہ تو ادا ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, یکدم وہ شاور کے نیچے جائے گا. اچھا, خرابی کیا ہوگی سنت پوری کرنے میں اور سنت پوری نہ کرنے میں؟ نوٹ کریں کیا خرابی ہوگی. جو سنت طریقہ ہم نے بتایا ہے اس میں گندگی بکھرے گی نہیں, آپ وساوس کا شکار نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ پہلے ہم نے طے کر لیا ہاتھ بھی دھونے ہیں, استنجا بھی کرنا ہے, گندگی اگر کہیں لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی ایک سائڈ پر ہو کے صاف کر لینا ہے. جسم گندگی لگی ہوئی ہے, آپ سیدھے شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے ہیں, تو گندگی پہلے جسم پر پانی پڑا, وہاں سے بہنا شروع ہوا, ٹانگوں پہ گئی, نیچے پاؤں پر گئی, صحیح ہے نا. تو اب وہ ایک بندہ تردد کا شکار ہو جاتا ہے, وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں اب وہ اتر بھی گئی ہے جسم سے کہ نہیں اتری, صحیح ہے نا. تو اگر وہی ہم پہلے صاف کر کے شاور کے نیچے جائیں گے اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. اور شاور کے نیچے جانے سے پہلے صاف کی ہے گندگی, جس جگہ پر وہ پانی گرا ہے اس پانی کو بھی آپ نے
وائپ آؤٹ کر دیا ہے, بہا دیا ہے کہ چلو یار یہ پانی بھی نکل گیا, اب فرش آپ کا بالکل صاف ستھرا ہے, اب پانی شاور سے اوپر گر بھی رہا ہے تو نیچے سے اگر چھینٹے چھوٹے تھوڑے بہت اگر پڑ بھی رہے ہیں جسم پر تو اس کے اندر بھی وہ خرابی نہیں ہو رہی. اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ غسل کی جگہ پر یورن نہ کیا جائے. یورینیٹ کرنا واش روم کے اندر منع ہے, مکروہ لکھا ہے, حرام نہیں ہے, گنجائش تو ہے, لیکن کیا ہے اس میں فرمایا کہ تردد کا شکار ہو جاؤ گے, وسوسوں کا شکار ہو جاؤ گے. تو وہیں پر یورین کیا ہوا ہے, اب ڈر تو آ رہا ہے نا, وسوسہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار اس کے اوپر چھینٹے پڑ کے دوبارہ گندگی جسم پر نہ پڑ رہی. اگر کسی نے ایسی کوئی ضرورت مجبوری کی وجہ سے کیا بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ مزید پانی اس فرش پر گرانے سے پہلے اس کو اچھے طریقے سے بہائے, اس کو صاف کرے تاکہ وہ صاف ہو جائے, تاکہ دوبارہ جو پانی اس کے اوپر پڑ رہا ہے وہ چھینٹے اپنے جسم پر نہ پڑیں. کلی کافی ہے, روزے کی حالت میں کلی اور درمیانی سطح تک کی پانی ناک میں پہنچانا کافی ہو جائے گا. نہیں دوبارہ نہیں دہرانا پڑے گا. جی بس یہی جو درمیان یہ یہاں سے جو ہڈی سخت والی ہڈی شروع ہوتی ہے اس سے پہلے والے حصے میں پانی, تو وہ جیسے ہی تھوڑا زور سے ڈالا جائے تو پانی پہنچ جاتا ہے, اس کو اس حصے تک پانی پہنچ جاتا ہے. کوئی سوال تو نہیں آیا ہوا ادھر؟ اچھا آپ سوال آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ کے پاس بھی آ رہے ہیں. اچھا استنجا کو ایکسپلین کر دیں, ٹھیک ہے. ویسے تو استنجا کا تعلق ہے اس کے ساتھ نجاست حقیقیہ کے ساتھ, کہ حقیقی طور پر اگر گندگی جسم پر لگی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ آفٹر یعنی اپنی نیچر کال جو ہے ہم اس کو فارغ جب ہوتے ہیں اس سے, تو پھر گندگی تو جسم کو لگی ہوتی ہے نا, اس کو صاف کرنا ہوتا ہے, تو وہ نجاست حقیقیہ ہے, ظاہری طور پر گندگی لگی ہوئی ہے جس کو ہم نے ریموو کرنا ہے, تو وہ وہاں پر اس کے احکام آئیں گے کہ اس کو صاف کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ابھی پھر اس کو رہنے دیتے ہیں, اسی کے اندر ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے, استنجا ہی نا, استنجا کہتے ہیں نا اس کو, طہارت کرنے کو استنجا بھی کہتے ہیں, اصل لفظ استنجا ہی ہے, یعنی جیسے واش روم فارغ ہو کے ہم کرتے ہیں, تو وضو کرنے سے پہلے یہ کوئی شرعن حکم نہیں ہے, کوئی شریعت کا تقاضا نہیں ہے کہ وضو کرنے سے پہلے جو ہے وہ استنجا اور طہارت کی جائے پھر وضو ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. البتہ احتیاط کا تقاضا بعض بزرگوں نے یہ سکھایا ہے کہ یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی یورین ڈراپ نکلا ہو یا ہوا کے ذریعے ہوا خارج ہوتے ہوئے کچھ اور گندگی کے پارٹیکل نکل گئے ہوں, تو اس لیے بہتر ہے کہ پہلے استنجا کر لیا جائے اور پھر وضو کیا جائے. لیکن شریعت کا کوئی, میں نے کہا کہ لازمی تقاضا نہیں ہے, شریعت نے کہیں یہ حکم دیا نہیں ہے فرض یا واجب کے اندر, یا سنت درجے میں بھی, ایون کہ سنت درجے میں بھی کہا ہو کہ یہ لازمی ہے جی آپ نے وہ کرنا ہے, ایسا کوئی حکم نہیں. باقی میں نے کہا کہ استنجا کرنے کا حکم کہ کرنے کا یعنی واجب کب ہے, لازم کب ہے, سنت کب ہے, یہ آئے گا انشاءاللہ ٹاپک استنجا کا, الگ سے ہم ذکر کر لیں گے اس کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اور جی نہیں, پانی پلیز نہیں ہوتا. اگر گندگی ظاہری طور پر ہاتھ کو نہیں لگی ہوئی تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, البتہ جس آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ میرا ہاتھ کے اوپر گندگی لگی ہے یا نہیں لگی, تو اس کو ایسے کسی بھی ذخیرے کے اندر پانی میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے تا وقتے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے پاک کر لے, صاف کر کے ہاتھ کو لے آئے, پھر وہ اس میں ڈالے ہاتھ, ورنہ ہاتھ نہ ڈالے اس میں. ٹھیک ہو گیا جی, اور کوئی کوشچن نہیں؟ پھر پورے جسم کو دھو لیں. ہاں نہیں, اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو تو دھونا چاہیے نا پہلے, اور استنجا بھی کرنا چاہیے, اور باقی یہی ہے کہ وضو کرنا چاہیے, ہاتھ دھو کے وضو پورا کر کے پھر پورے جسم پر پانی بہا لیں. ٹھیک ہو جی, اور کوئی سوال نہیں؟
نہیں لکوریا میں تو غسل واجب نہیں ہوتا نا, نہیں, اب وضو ہی ہے اس میں. اور ایسے ہی اگر ویسے یعنی قطرے یورن کے یا اور جو ہے وہ مزی وغیرہ جو ہے پری سیمن جو فلوڈ آتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا. اس کے اندر یہی ہے کہ اس جگہ کو صاف کیا جائے گا, کپڑے کو صاف کیا جائے گا اور وضو لازم ہوگا, وضو کرنا ضروری ہوگا. اتنا حصہ جہاں پر گندگی لگی ہوئی ہے صرف اسی کو دھونا ضروری ہے, اور پھر وہ گیلا بھی ہو تو تب بھی وہ پاک ہی ہے. اب ہم نے دھو دیا نا کپڑا, تو کپڑا دھل جانے کے بعد اگر وہ کوئی اوپر ویٹنس کوئی ہے بھی, اس کے گیلا پن ہے بھی, تو تب بھی وہ یعنی وہ ٹھیک ہے. سر تشریف لائیں. جزاکم اللہ حسن الجزا.